السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، رواه مسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو توفیق بخشی کہ میں آج آپ کے بیچ میں مکتب توعیۃ الجالیات الخبیب کے اس حال میں حاضر ہوا تاکہ اللہ و رسول کی کچھ باتیں ہم سن اور سنا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم جو کچھ کہیں اور جو کچھ سنیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، ورنہ یہود کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ویسے ہی جانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اور وہ مغضوب علیہم قرار پا گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ کہیں اور جو کچھ سنیں، جو کچھ سیکھیں اور سکھائیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، سامعین و ناظرین، آج میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے الجمعۃ فضلها واحکامها، جمعہ، اس کی فضیلت اور اس کے احکام و مسائل۔ یہ آج کے گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص آیت نمبر 68 میں فرمایا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ ہی تعالیٰ کو اختیار، مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ کچھ لوگ قرآن و حدیث کا صحیح سے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے مختار کل ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ یہ جہالت ہے۔ مختار کل اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ ابھی سے
سیکھ لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا کہ آپ کا رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے، اس کو لائک کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اپنی مخلوق میں سے اپنی حکمت بالغہ کے تحت جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور انہیں اپنا فرستادہ اور نبی و رسول بنا لیتا ہے۔ اسی طرح مقامات اور جگہوں میں جس کو چاہتا ہے فضیلت بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ چھانٹ لیتا ہے، اللہ منتخب کر لیتا ہے۔ فرشتوں میں سے، جیسے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ فرشتوں میں اللہ نے جبریل کو منتخب کر لیا کہ وہ پیغام الہی کو انسانوں تک پہنچائیں۔ اور انسانوں میں آخری انتخاب اللہ تعالیٰ کی کس پر پڑی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا، چن لیا کہ آپ انتم سندیشتہ، انتم پیغمبر اور آخری دوت اور رسول ہوں گے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول تا قیامت آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو سارے مقامات پر فضیلت بخشی ہے۔ پھر اس کے بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ مدینہ کو، پھر اس کے بعد بیت المقدس جو بہت سے انبیاء کی قیام گاہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے مہینوں اور دنوں کو دیگر مہینوں اور دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ نے مہینوں اور دنوں کو دیگر مہینوں اور دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تب سے ہی کتاب اللہ میں سال کے 12 مہینے قرار پائے، جن میں 4 مہینے محترم یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ کب سے ہیں؟ آج سے، کل سے، 10 20 سال، 50 سال، 1000 سال پہلے نہیں، اس وقت سے یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں محترم اور مقدس ہیں، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عظمت کو سمجھیں جس کو اللہ نے باعظمت قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اس کو جو ہٹا دو، بند کر دو، بیکار ہے یہ، بند، اس کو آپ بند کر دیں، یہیں پہ پاس میں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة الحدیث۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے اور ترمذی میں بھی ہے،
اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح الترغیب و ترہیب میں صحیح قرار دیا ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو غسل کرے، سویرے مسجد جائے اور خطیب کے قریب بیٹھے اور توجہ سے خطبہ سنے تو مسجد آنے والے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام و سیام جیسا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ یہ جمعہ کی کیا ہے؟ فضیلت ہے کہ جو غسل کرے اور سویرے مسجد میں آ جائے اور خطیب کے قریب بیٹھے۔ آج دیکھا کیا جاتا ہے کہ لوگ مسجد خطیب کے قریب بیٹھنا تو چھوڑیں، مسجد کے اندر نہیں بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں، میں جہاں پہ رہتا ہوں مدینہ ثنائیہ، ابھی میں وہاں پر جمعے کا خطبے کا ترجمہ کر کے آ رہا ہوں۔ لوگ مسجد تو چھوڑیں، مسجد سے باہر جو پارک ہے اس کے اندر بیٹھتے ہیں۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ انہیں چاہیے کہ آپ مسجد میں آئیں۔ ہاں، اگر جگہ نہ رہ جائے، مسجد فل ہو جائے تو جہاں تک صف جائیں، وہاں سے برائدہ تک اگر صف لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ہمیں مسجد سے باہر نہیں بیٹھنا چاہیے، مسجد سے باہر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ابھی وہ حدیث آئے گی انشاءاللہ تعالی، میں ذکر کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو مسجد کے ہر ڈور، ہر دروازے پر وہ متعین ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ جو مسجد میں داخل ہو ترتیب وار اس کا نام رجسٹر میں درج کرتے جائیں۔ آپ مسجد میں گئے ہی نہیں تو پھر کیا ملا آپ کو؟ لہذا ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو خطیب کے قریب بیٹھے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور توجہ سے خطبہ سنے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ خطبہ امام صاحب دے رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے اور لوگ بات چیت کر رہے ہیں، لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ پارٹی کرنی ہوتی ہے تو جمعہ ہی کے دن لوگ وہیں پر پہنچ کر کے کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی تباہی ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ ہمیں اپنی اس حرکت سے باز آ جانا۔ میں نہیں جانتا آپ لوگوں نے یہاں پر بھی کچھ کسی کو دیکھا ایسا کہ نہیں دیکھا، لیکن اتنا تو ضرور ہے، میں نے خود حرم میں دیکھا، چونکہ میں مکے میں تقریباً 9-10 سال تک رہا ہوں۔ میں حرم میں دیکھا لوگ وہاں خطبہ ہو رہا ہے اور لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے مچھلی مارنے کے لیے آئے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا تو ان کو علم نہیں ہے، جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے ایسا کام کر رہے ہیں، یا دیکھی دیکھا شیطان ان کو بہکائے ہوئے ہے، دیکھو وہ بات کر رہا ہے، کیا وہ میں بھی بات کر لیتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی، بات وہ بھی آئے گی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے بغل میں آپ کا ساتھی، آپ کے بغل والا ساتھی گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ اب آپ سوچئے، جب آپ اس کو خاموش نہیں کرا سکتے جو غلط کام کر رہا ہے کہ نہیں، اور غلط کام سے روکنا یہ بھی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن خطبے کی وجہ سے آپ اس غلط کام سے اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا آگے کہ اگر تم نے اپنے بغل والے ساتھی سے جو بات چیت کر رہا ہے خطبہ کے دوران، اس سے آپ نے کہا انصت، خاموش ہو جا، تو تم نے کیا کیا؟ لغو کام کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمْعَةَ لَهُ فَلَا جُمْعَةَ لَهُ، اور جس نے لغو اور بیہودہ کام کیا اس کا جمعہ ہی نہیں۔ بتائیے کتنی خطرناک بات ہے۔ جب آپ اپنے بغل والے کو روک نہیں سکتے تو خود آپ کیسے گفتگو اور بات چیت خطبہ کے دوران کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمارے جو بھائی اس طرح کے شیطانی کام میں مبتلا ہیں،
ہمیں انہیں پیار محبت کے ساتھ سمجھانا اور بجھانا چاہیے۔ آپ ٹائم نکال کر کے مسجد میں آئے ہیں اور آپ کمپنی میں ڈیوٹی کریں اور آپ کی سیلری کٹ کر کے آئے تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ بلکہ آپ مہینہ ختم ہونے کے بعد ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے مکمل سیلری ملے، مکمل تنخواہ ملے، اس میں ایک پیسے کی کٹوتی نہ ہونے پائے۔ اور اگر کہیں کٹوتی ہو بھی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شور ہنگامہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مدیر کے پاس جائیں گے، فورمین کے پاس جائیں گے، مدیر کے پاس جائیں گے، کفیل کے پاس جائیں گے اور نہ جانے کہاں کہاں ہم ہنگامہ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری سیلری کیوں کٹ کر کے آئی؟ تو پھر ہم یہاں پر کیوں نہیں اس کے حریص ہیں کہ آپ وقت نکال کر کے مسجد میں آئے ہیں تاکہ آپ جمعہ کی نماز ادا کریں، خطبہ سنیں، اور خطبہ کے دوران آپ بات چیت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جمعہ کا جو ثواب ہے وہ آپ سے ختم ہو جا رہا ہے، پھر آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، ضرور ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خطیب کے قریب بیٹھے اور توجہ سے خطبہ سنیں تو مسجد آنے والے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام و صیام جیسا ثواب ہے، ہر قدم کے بدلے۔ آپ اگر 2 کلومیٹر کی دوری سے آئے ہیں مسجد کے اندر پیدل تو آپ بتائیے کتنے قدم چل کر کے آئے آپ، کتنے قدم؟ تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے 1 سال کے قیام یعنی تہجد گزاری، اور صیام یعنی روزہ، 1 سال آپ تہجد کی نماز پڑھیں، 1 سال آپ روزہ رکھیں، اس کے جیسا ثواب آپ کو ہر قدم کے بدلے میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کی ہے جس کے رجال اور روات ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مرفوعاً یہ روایت ہے کہ اللہ کے جب کہا جائے حدیث مرفوع، ایک ہوتا ہے حدیث موقوف، مقطوع، یہ سب جو ہے اصطلاح ہے۔ حدیث مرفوع کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اور جو فرمایا اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع۔ اور حدیث موقوف کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی صحابی کا قول یا فعل ہو اس کو حدیث موقوف بولتے ہیں۔ اور حدیث مقطوع کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی تابعی کا قول یا فعل ہو اس کو حدیث مقطوع بولتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر خوبصورت عورت جیسی چیز رکھی گئی۔ جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر خوبصورت جیسی عورت رکھی گئی، اس کے بیچ میں سیاہ نقطہ جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ عورت ہے اور اس کے بیچ میں سیاہ نقطہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جمعہ ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک میں تھوڑا سا ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، ہے کہ نہیں؟ ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، آپ اپنے طور پر سب کچھ جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرے تو ایسا بندہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، ہمیں اس سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے۔ اور اگر ہم نصیحت کر سکیں تو پیار و محبت کے ساتھ اس کو نصیحت کریں دلائل کی روشنی میں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے نبی عالم الغیب نہیں تھے، نہیں تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ رہے ہیں جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہتھیلی پہ جو چیز رکھی ہوئی عورت خوبصورت، اس کے بیچ میں نقطہ ہے، کیا مطلب اس کا؟ وہ آپ سب نے دریافت کیا۔
آپ ہم نے پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جمعہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جمعہ ہے. آپ کا رب آپ کو یہ پیش کر رہا ہے تاکہ اسے آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لیے عید کا دن اور آپ سب کے لیے اس میں خیر و بھلائی رکھ دے. آپ پہلے ہوں گے اور یہود و نصارہ آپ کے بعد. اور اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، اسی حدیث پاک میں ہے کہ اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں کوئی بندہ اپنے رب سے جو دعائے خیر کرے. ایک گھڑی، ایک ٹائم، ایک ایسا ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں جو بندہ اپنے لیے دعائے خیر کرے تو وہ اسے ضرور عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنے گا اور اس کی مانگ کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. یا کسی شر سے اس کی پناہ مانگے تو اس سے اس کو بچا لے گا. اور آخرت میں اسے ہم یوم المزید کہیں گے. آخرت میں اس کو بروز قیامت یوم المزید کہا جائے گا اس کو. یہ طبرانی کی روایت ہے. اوسط طبرانی فی الاوسط بے اسناد جید اسناد کے ساتھ اوسط طبرانی اوسط میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے کہا، آپ نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا. رواہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے. کتاب الجمعہ میں ہے، باب الجمعہ میں ہے، حدیث نمبر 1410 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جب سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے بہترین دن ہے. اس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا. اس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا. اسی دن جنت میں ان کو داخل کیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ روایت ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی موجود ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حذیفہ بن الیمان کے بارے میں آپ لوگ کو جانتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ بتاؤ. اللہ کے رسول کچھ راز. ہاں، یہ جو امین السر ہیں، یہ سب چیزیں تھوڑا جانیے آپ لوگ. یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کے رازداں ہیں. راز کی باتیں، بھید کی باتیں اللہ کے رسول ان کو بتایا کرتے تھے، اسی لیے ان کو امین السر کہا جاتا ہے. ان کا لقب ہے امین السر. ٹھیک ہے. تو حضرت حذیفہ بن الیمان، اچھا ان کے بارے میں تعویذ کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ کچھ آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہے، سنا ہے؟ آج لوگ تعویذ گنڈا وغیرہ بہت زیادہ پہنتے اور باندھتے ہیں. کچھ سنا ہے ان کے بارے میں؟ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ بتاؤ میں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں بازو میں ایک دھاگا دیکھا. کیا دیکھا؟ دھاگا دیکھا تو خود جا کر کے اس دھاگے کو توڑ دیا. اس دھاگے کو انہوں نے توڑ دیا. اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی تعویذ گنڈا پہنے ہوئے ہے اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے کہ معاملہ گمبھیر ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے تعویذ کو ختم کر دیں، ضائع کر دیں. کوئی پہنے ہوئے ہے تو اس کو توڑ دیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر خطرہ ہے کہ اگر ہم نے توڑا تو پھر قتل و غارت کی نوبت آ جائے گی تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے. حکمت سے ہمیں کام ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے. تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے والوں کو جمعہ سے محروم رکھا. یہود کے لیے شنیچر کا دن تھا اور نصارہ کے لیے، نصارہ سے مراد عیسائی،
نصارہ کے لیے اتوار کا، چنانچہ وہ قیامت تک ہمارے پیرو ہوں گے، دنیا میں ہم سب کے بعد اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں ہم سب کے بعد آئے ہیں، امت محمدیہ دنیا میں یہود اور نصارہ سے پہلے آئے ہیں کہ بعد میں آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ ہمارا فیصلہ بروز قیامت سبھی لوگوں سے پہلے ہوگا۔ امت محمدیہ کا فیصلہ، یہ خصوصیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارا فیصلہ جنت اور جہنم کا سبھی لوگوں سے پہلے ہوگا، دیگر امتوں سے پہلے ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن کی سب سے اہم خصوصیت کیا ہے؟ جمعہ کے دن کی سب سے اہم خصوصیت ہے جمعہ کی نماز۔ جمعہ کی نماز، کیونکہ یہ باعتبار قدر سب سے اہم، باعتبار فرد سب سے مؤکد اور باعتبار ثواب سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے۔ باعتبار ثواب سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے۔ اس سے زیادہ کسی اور فرد نماز کا ثواب نہیں ہے جتنا جمعہ کے فرد نماز کا ثواب ہے۔ اسلام نے اسے بہت قابل اعتنا سمجھا ہے اور اس کا پاس و لحاظ رکھنے پر بہت زور ڈالا ہے۔ جمعہ کے لیے اسلام نے غسل کرنے، پاک صاف رہنے، خوشبو لگانے، بدبودار چیزوں سے دور رہنے اور سب سے خوبصورت لباس اور سب سے مناسب ہیئت و حالت میں جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے کی ترغیب دی ہے اسلام نے۔ اسی طرح جمعہ کے لیے سویرے نکلنے اور امام سے قریب رہنے اور وعظ و نصیحت کو سننے کے لیے خاطر جمع رکھنے کی تاکید کی، یعنی خاطر جمع کرنا مطلب یعنی بغور سننے کی تاکید کی ہے۔ جب خطبہ ہو تو اسلام نے یہ تاکید کی ہے کہ آپ اس کو بغور سنیں، یہ نہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر بھی ہم اپنا کسی اور چیز میں مشغول ہو جائیں، ایسا نہیں، اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ روایت جسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین، دیکھیے اس جمعہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن مسجد کے دروازوں پر، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، مسجد کے ہر ڈور پر، ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جن کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، دفتر ہوتا ہے، جو جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، وہ ترتیب وار یکے بعد دیگرے وہ اس میں اس کے نام کو درج کرتے جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کی خصوصیت ہے۔ آپ کسی اور نماز کے بارے میں ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بارے میں آپ نے ایسا کہیں کسی عالم سے آپ نے سنا کہ مسجد کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کیے ہوئے ہے کہ جو فلاں نماز کے لیے آئے تو اس کے نام کو فرشتے اپنے رجسٹر میں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یہ جمعہ کی خصوصیت ہے کہ ہر دروازے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں کہ وہ ترتیب وار جو مسجد میں داخل ہوں ان کا نام درج کرتے جائیں۔ جیسا کہ روایت میں ہے، اللہ کے نبی سے فرمایا ہے، اذا کان یوم الجمعۃ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکۃ یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذکر ومثل المحجر كمثل الذي يهدي البدن ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جب آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے وہاں پر متعین ہوتے ہیں جو پہل آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں، اور جب امام جب ممبر پر آ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو وہ اس رجسٹر کو لپیٹ لیتے ہیں، اور اللہ کے میں فرمایا وہ لپیٹ کر کے بند کر کے کہاں آتے ہیں؟
مسجد کے اندر آ جاتے ہیں تاکہ امام کا خطبہ سنیں، امام کا خطبہ سنیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو سب سے پہلی گھڑی میں جو جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اس نے گویا کہ ایک اونٹنی قربان کیا، ایک اونٹنی کی قربانی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس نے دی، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس نے گویا کہ ایک بقرہ یعنی ایک گائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا، اور جو اس کے بعد آتا ہے تیسری گھڑی میں آتا ہے اس نے ایک دمبا اللہ تعالیٰ کے راستے میں گویا کہ قربان کیا۔ ایک دمبا جب آپ قربان کریں جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے اتنا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک مرغی کی قربانی دی۔ حالانکہ مرغی کی قربانی جائز، مرغی کی جو قربانی نہیں کر سکتے، بہیمۃ الانعام سے ہمیں قربانی کرنی، مطلب یہ کہ گویا کہ اس نے مرغی کو ذبح کیا اور غریب و محتاجوں میں اس کو تقسیم کیا، ان کو کھلایا۔ تو جو ثواب مرغی کے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو غریب و محتاجوں میں کھلانے کا ملتا ہے وہ ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو اس وقت آتا ہے۔ اور جو اس کے بعد آتا ہے اللہ کے میں نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک انڈا خیرات کیا، انڈا کی خیرات۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان جمعہ کے دن مسجد میں جتنا پہلے ہو سکے ہم وہاں پر پہنچیں تاکہ اس طرح کے ثواب، اجر و ثواب سے ہم محروم نہ ہوں۔ ابو داؤد شریف اور امام ابو داؤد اور امام حاکم نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ہر وقت حاضر رہو، جمعہ میں ہر وقت حاضر رہو، یعنی صبح سویرے یا زوال سے پہلے یا اس کے بعد، بہرحال جمعہ میں ہر وقت حاضر رہو اور امام سے قریب رہو، کیونکہ آدمی دور ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہو کر بھی پیچھے ہی رہ جائے گا۔ دیکھا جاتا ہے بعض لوگوں کو کہ جمعہ ہی نہیں بلکہ اور دیگر جو نمازیں ہیں امام کے قریب نہیں آتے، امام کے قریب پہلے صف میں نہیں آتے، بلکہ وہ دوسروں کو بڑھاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو جنت میں داخل ہونے میں بھی آپ پیچھے رہ جائیں گے، جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ مسجد میں جب پہنچ جائیں تو نماز، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن جیسی عبادت اور اطاعت میں اپنے آپ کو لگائے رہیں، یہاں تک کہ امام اور خطیب اپنی جگہ سے نکل کر مسجد کو چلا آئے۔ پھر جب امام پہنچ جائے تو گوش بر آواز ہوں، یعنی غور سے خطبے کو سنیں، اور پھر خشوع و خضوع اور سکون و اطمینان اور خالص نیت سے کی جا رہی تلاوت قرآن پر غور و فکر کریں اور نماز ادا کریں۔ اس کے بعد جب فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو بعد نماز یعنی جمعہ کی نماز کے بعد مشروع ثابت ذکر و اذکار میں لگ جائیں، یعنی جو ذکر و اذکار مشروع ہیں اس میں لگیں۔ آج لوگوں نے ذکر و اذکار کے بہت سارے طریقے، بہت سارے صیغے اپنے دل و دماغ سے پیدا کر لیے ہیں جو بدعت ہے۔ ہمیں ذکر و اذکار وہی کرنا چاہیے جو مشروع اور ثابت ہیں، جو مشروع اور ثابت ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے کبھی شاید ذکر کیا کسی محاضرے میں، ہمارے والدین جب حج کو آئے تھے، الحمدللہ مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے خدمت کی اپنے والدین کے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جب حج پر آئے تھے تو مینا میں ان کے خیمے میں تھا، اپنے والدین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھا ایک بزرگ معمر آدمی وہ اپنے گردن کو ایسے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم کو، آپ ایسے کر رہے ہیں۔ تو میں جانتا تھا یہ گڑبڑ عقیدے کے ہیں، پھر بھی میں نے جو ہے کیا کیا، میں جا کر کے ان کے گردن کو سلانے لگا، ارے بھائی آپ لوگ آئیے ادھر آئیے، دیکھیے بابا کو کیا ہو گیا، میں ان کے گردن کو سلانے لگا۔ تو ایک دوسرے بزرگ کہنے لگے یہ جو ہے یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں،
ذکر کر. ہم نے کہا یہ کون سا ذکر ہے؟ کہا یہ وہاں سے لائے ہیں مرکز سے, یعنی تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے ہمارے انڈیا میں نظام الدین میں, وہاں سے یہ سیکھ کر کے لائے ہیں. ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون سا ذکر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ذکر کیا ہے, کرنے کے لیے کہا ہے. کوئی آدمی دیکھے تو سمجھے کہ شاید اس کو کچھ ہو گیا ہے. تو یہ سب اپنے طرف سے ہمیں ذکر و اذکار نہیں کرنا ہے, اور نہ اس کا کوئی طریقہ ہمیں اپنی طرف سے گڑھنا ہے, بلکہ جو مشروع اور ثابت شدہ ہیں ہمیں انہی کو بروئے کار لانا ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. علی کل حال مسجد میں پھر جب نماز ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ اگر مسجد میں سنت ادا کرتے ہیں تو کتنی رکعت کرنی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ 4 رکعت, 2 کر کے 4 رکعت. اور اگر آپ اسی سنت کو جمعہ کے بعد اپنے روم پر اپنے گھر پہ جا کر کے ادا کرتے ہیں تو کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ مسجد میں نہ ادا کر کے بلکہ اپنے روم پر اپنے گھر میں آپ اگر ادا کرتے ہیں تو 2 رکعت. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روم پر اپنے کمرے میں جا کر کے اپنے گھر میں ان سنتوں کو ادا فرماتے تھے. ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, جیسا کہ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے. چنانچہ جو شخص ایسا کرنے کا مشتاق ہو, خواہش مند ہو اور خالص نیت کے ساتھ اس کو ادا کرے تو وہ اس مبارک دن کی فضیلت پانے اور منعم کریم اللہ کے ثواب حاصل کرنے کا لائق و سزاوار ہے جو ایسا کرے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اچھی طرح کیا کرے, غسل کرے. من اغتسل, جو اپنے گھر پر غسل کرے. اور ایک روایت میں ہے جو اچھی طرح سے وضو کرے, وضو کر کے جمعہ کے لیے مسجد میں آئے, پھر خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی آج اس جمعہ سے آنے والے جمعہ تک کے درمیان جو گناہ انسان ہونے کے ناطے سے چھوٹے چھوٹے ہم سے ہو جاتے ہیں شیطانی بہکاوے میں آ کر کے, اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور فضل ہے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صرف یہی نہیں, اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَفَضْلُ 3 أيام, یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیانی گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے مزید 3 دن مزید 3 دن اور کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے جو ایسا کرے. جمعہ کے ثواب کے فوت ہونے یا ثواب کم ہونے کے اسباب میں سے بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے جمعہ کا ثواب یا جمعہ کا ثواب میں کٹوتی ہو جایا کرتے یا جمعہ کا ثواب مکمل ہم سے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایک سبب ہے جمعہ کے لیے مسجد پہنچنے میں دیر کرنا. جمعہ کے لیے مسجد پہنچنے میں دیر کرنا, یہ مسجد میں پہنچنے جمعہ کے دن مسجد میں دیر سے جانا, اس سے ثواب میں کمی آ جاتی. اسی طرح نمازیوں کی گردنیں پھاند کر اگلی صف میں جانا. خطبہ ہو رہا ہے, دیکھا بھی گیا ہے, کچھ لوگ آئیں گے لیٹ سے اور چاہیں گے ہم پہلی صف میں جائیں, وہ کودتے پھاندتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے جمعہ کا جو اجر اور ثواب ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. جیسا کہ جمعہ کے دن خطبہ ہوتے ہوئے آپ نے اس پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دیکھا کہ ایک آدمی کودتے پھاندتے ہوئے آگے آ رہا ہے, تو انہوں نے خطبے کو روک دیا اور آپ نے کیا کہا, بیٹھ جا.
اجلس، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، اس طرح سے جو تم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو، اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو ایذا پہنچ رہی ہے، اور اللہ کے نبی اور جو ایسا کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم وہیں پر بیٹھ جاؤ، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جو ایسا کرتا ہے اس کے تئیں یہ خدشہ ہے کہ وہ اس فرمان عز و جل کے عموم میں داخل و شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ایذا دیں، کبھی بھی آپ چاہے جمعہ کے دن ہو چاہے غیر جمعہ، اپنے ملک میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں، تکلیف دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، تو وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ان کے سر پر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہے جمعہ کا دن ہو چاہے جمعہ کے علاوہ کوئی دن ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہمیں کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ خاص طور سے جمعہ کے دن آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ کودتے پھاندتے آ رہے تھے، کہا بیٹھ جا، تم نے تمام لوگوں کو تکلیف دیا۔ تو یہ بھی تکلیف پہنچانا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ورنہ جمعہ کا جو اجر و ثواب ہے اس میں کٹوتی ہو جائے گی، ہم بہت سخت گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح ذکر الہی یا تلاوت قرآن اتنی بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی نمازوں میں خلل پیدا ہو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے مسجد میں آ گئے ہیں پہلے اور لوگ اور بلند آواز سے تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اب بیچارے جو سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، نماز میں ان کے خلل آتا ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کتنا ٹائم ہوا؟ ہمیں زور سے تلاوت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اتنی آواز میں کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا ہے۔ جس وقت انہوں نے قرات و تلاوت میں اپنی آواز بلند کی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی پر قرآن کی تلاوت میں آواز بلند نہ کرے۔ تو ہمیں جب ہم 2-4 لوگ ہوں تو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اس سے بھی جمعہ کے اجر و ثواب میں یا جمعہ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیاوی امور اور معاملات میں دوسرے کے ساتھ گفتگو کر کے تشویش اور الجھاؤ پیدا کرے، خصوصاً دوران خطبہ۔ یہ حرمان نصیبی اور بصیرت کی کمی ہے کہ آدمی گفتگو یا کنکری وغیرہ سے کھیل کود کر خطبہ سے بے توجہی برتے، جس کے سبب جمعہ کا ثواب اور فضیلت فوت ہو جائے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر تنبیہ کرتے ہوئے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا، کہ جس نے دوران خطبہ یعنی خطبہ ہو رہا ہو، دوران خطبہ جس نے کنکری کو چھوا اس نے لغو اور بیہودہ کام کیا۔ تو ہمیں بہتوں کو دیکھا جاتا ہے خطبہ ہو رہا ہے، اس دوران کوئی اپنے شماغ کو ہر دم ایسے سے کرتا ہے، کوئی کپڑے کو ایسے سے کرتا ہے، کوئی بال کو سنوارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ سارے کام لغو کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ایک دوسری روایت میں ہے فمن لغا فلا جمعہ لہ، کہ جس نے لغو اور بیہودہ کام کیا خطبے کے دوران میں تو اس کا جمعہ ہی نہیں، یعنی جمعہ ہی نہیں، کیا مطلب؟ جمعہ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن جمعہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے وہ روایت آ گئی ہے جسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کے بغل میں کوئی گفتگو کر رہا ہے تو پھر جائز نہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ خاموش ہو جاؤ،
وہ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ. میں اس کو لوٹا اسی لیے رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے اپنے بغل والے ساتھی سے چپ رہو کہا تو تم نے لغو کام کیا. اور امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں اور امام السنہ والجماعہ ہیں، یہ اپنی مسند میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی حضرت علی کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ بتاؤ کوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اسلام کے بتاؤ لگ رہا ہے آپ لوگ تھک گئے. اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں بھائی، اس کو تو کم سے کم ذہن میں رکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کون ہیں؟ یہ شوہر نامدار ہیں، ہسبینڈ ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد گرامی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ چچا زاد بھائی بھی ہیں، سگے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں. تو یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے چپ رہو کہا تو اس نے غلط کیا اور اس کا جمعہ نہیں. جو میں نے وہی جو عربی میں کہا فمن لغا فلا جمعۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو چھوڑنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے. امام مسلم بہتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رات بھر جمعہ کی رات میں رات بھر جاگیں گے اور وہ سو گئے، فجر کی نماز بھی گئی اور جمعہ کی نماز میں ان کی چلی جاتی ہے. میں نے خود ہمارے ثنائیہ میں اس طرح کے، چونکہ ہم لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ وہ اصل میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جمعہ کی اہمیت اور اس کی فرضیت سے وہ نابلد ہیں. یہ جہالت کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں ہمارے خیال میں. اچھا گمان کریں ہمارے خیال میں. اگر وہ جانتے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، یقین ہوتا اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے تو ایسا وہ ہرگز نہیں کرتے. لہٰذا اگر کوئی ہم میں کا کوئی آدمی ایسا کرے تو ہمیں پیار و محبت کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کے چھوڑنے سے باز آ جائیں. لوگ جمعہ کے چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور اس کے بعد وہ سب غافلوں میں سے ہو جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ گمراہی کا مہر لگا دے گا پھر حق بات دل میں نہیں جائے گی الا کہ اللہ تعالیٰ اس مہر کو توڑ دے. توبہ اور استغفار بندہ کرے گا جب تو وہ مہر اللہ تعالیٰ توڑ دے گا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلا عذر شرعی کبھی بھی جمعہ کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. امام احمد رحمہ اللہ نے حسن سند اور امام حاکم نے صحیح سند سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ کو چھوڑا، یعنی بغیر عذر شرعی 3 بار جمعہ کو چھوڑا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. گویا مسلسل جمعہ کی نماز کا ترک ایک ایسا خطرناک فعل ہے، ایک ایسا خطرناک کام ہے کہ اس سے دلوں پر مہر لگ سکتی ہے، جس کے بعد انسان کے لیے اخروی فلاح اور کامیابی کی امید ختم ہو جاتی ہے. پھر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جمعہ کے دن کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ جمعہ کو نماز فجر کی پہلی رکعت میں
الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یہ پوری سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ لہذا ہمیں جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری خصوصیات ہیں جمعہ کے دن، خاص طور سے ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن پہلی فرصت میں، پہلی گھڑی میں مسجد میں پہنچیں، تاکہ وہ گھڑی ہمیں مل جائے جس گھڑی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گھڑی میں جو بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس گھڑی کے تعلق سے روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ ہے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے جمعہ کے دن دو خطبے ہوتے ہیں نا، جمعہ کے دن دو خطبے ہوتے ہیں، پہلا اور دوسرا، تو ان دونوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہے وہی گھڑی ہے، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے ممبر پر آ جانے سے لے کر کے خطبہ ختم ہونے تک کی وہ گھڑی ہے، خطبہ ختم ہونے تک کی وہ گھڑی ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے، وہ مغرب سے یعنی عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس گھڑی میں آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگ کریں گے، وہ دعا آپ کی قبول ہوگی اور وہ مانگ آپ کی پوری کی جائے گی۔ تو یہ چند باتیں جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ سنا انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں۔ بہت سارے مسائل ہیں، ان کا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان کو بیان کریں، کسی اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو جمعہ کے جو احکام اور مسائل مزید ہیں اسے میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔